لوگ کہتے ہیں کہ اپنے باپ کے جیسا بنو، اپنے بھائی جیسا بنو۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ دیکھو تمہارا چچا جو ہے اس نے کیا کیا اور اس جیسا بنو۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، میرے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس بچے کی آنٹی جو ہیں وہ فلاں جگہ پر وائس پرنسپل ہیں۔ اب یہاں مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر تو بات یہ ہو کہ دیکھو اس تمہارے باپ کے اخلاق ایسے ہیں، ان جیسا بنو۔ تمہارا بھائی جو ہے وہ اتنا قابل ہے، وہ کاموں کو ہینڈل کرنا اتنا بہترین طریقے سے، پوری ایمانداری سے، اور اس کے اخلاق، اس کا رویہ، اس کا لین دین، اس کی باقی چیزیں کتنی اچھی ہیں۔ سملرلی چچا کا معاملہ ہو یا وہ آنٹی کا معاملہ ہو، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوں تو بات سمجھ بھی آتی ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ اگر ایک باپ جو ہے وہ فرض کیا ڈاکٹر ہے تو بچے سے کہا جائے کہ بھئی تم بھی ڈاکٹر بنو۔ ایک بھائی جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر بن گیا ہے، اس نے CSS بہت اچھا کیا ہے، پاکستان میں ٹاپرز میں سے وہ آ گیا ہے، تو ہم کہیں کہ جناب تم بھی اسی جیسا ہو، تمہیں بھی ہونا چاہیے۔ کبھی غور کیا ہے کہ یہ جو ہاتھ کے فنگر پرنٹس ہیں وہ بچے کے اور باپ کے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کبھی ایسے ہوتا ہے؟ کبھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس نے جو کام کیے ہوں تو وہ بھی وہی کام کو کرے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک ہی ہے؟ نہ ایک ہے، نہ کوئی اور چیز ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے الگ یونٹ کے طور پہ بنایا ہے، اور اس سارے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں اس نظام کو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جس چیز کو پیدا کیا ہے اس کو الگ الگ پیدا کیا ہے۔ انسان تو انسان ہے کہ یہ تو اشرف المخلوقات ہیں اس کائنات کے اندر۔ میرے گھر میں 2 بلیاں موجود ہیں، اور وہ بلیوں دونوں کے اور ان کے جو آپس کے جو مزاج ہے وہ بہت مختلف ہے۔ جب یہ ساری چیز یہاں جانوروں تک کے اندر، پیٹس کے اندر موجود ہے، اور انسان جو اشرف المخلوقات ہے کہ پوری کائنات ہے اس کے لیے، اور اس کائنات کے اندر یہی سب کچھ ہے، اور ہم کہیں کہ تم اس جیسے، تم اس جیسے، تم اس جیسے بن جاؤ۔ بچوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ بچوں اپنے آپ کو مختلف سایوں سے نکالو، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ لیڈر نہیں بنو گے، پیچھے چلنے والے بنو گے۔ اگر لوگوں کے لیے لیڈر اور لوگوں کے لیے مثال بننا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو دنیا کے اندر ایک بڑے مقام پر لے کر جانا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ صرف آپ کو دیا ہے اسی کی بیس پہ اپنے آپ کو کھڑا کیجئے۔ اس کے نتیجے میں آپ میڈیا میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ ایز اے ویڈیوگرافر کھڑے ہوتے ہیں، جس بھی شعبے میں آپ آتے ہیں، اور آپ کو اس کا لیڈر بننا چاہیے۔ تو اگر آپ لیڈر ہوں گے تو سب کچھ آپ کو ملے گا۔ اور اس میں یہ ہے کہ والدین کے لیے یہ ہے کہ وہ اس میں بچوں کی مدد کریں، خاندان والے اس کی مدد کریں، اور اس کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ اس کو اگر کہیں کسی جگہ اس کے لیے کوئی رکاوٹ بنتی ہے تو اس رکاوٹ کو دور کریں نا۔ اگر آپ اس کی ان کاموں میں مدد نہیں کریں گے تو پتہ کیا رزلٹ نکلے گا؟ رزلٹ یہ نکلے گا کہ وہ دوسروں کا دستے نگر بن جائے گا، وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بن جائے گا، وہ دوسروں کی زندگی پھر جیے گا، پھر وہ اپنی زندگی نہیں جیے گا۔ تو کیا ہم اپنے بچوں کو دوسروں کا دستے نگر بنانا چاہتے ہیں؟ جبکہ یہ کہ وہ اس کائنات کی اعلیٰ ترین مخلوق ہے، اور وہ اس کائنات کا جو مالک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا کے لیے، اس زندگی کا جو اس نے اس کو دے کر بھیجا ہے، اس کا ایک راستہ متعین کیا ہے، اس کا ایک راستہ فکس کیا ہے کہ تم اس راستے پہ چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ہم کیوں اس کو مجبور کرتے ہیں، اور ہم کیوں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ تم یہی کرو، تم یہی کرو، تم یہی کرو، تم یہی کرو؟ بلکہ اس کو اس میں مدد کریں جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اگر اللہ نے اس کو ایک سائنسدان بنایا ہے تو بننے دیں سائنسدان، زندگی وہ اچھی گزارے گا، خوش گزارے گا، مطمئن گزارے گا۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے ہمیں؟ یہی وہ اصل چیز ہے کہ جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو لہٰذا اپنے پوری سوسائٹی کی بہتری ہم چاہتے ہیں تو ایک ایک بچے کو اس کے مطابق ہم کھڑا کر دیں گے تو ساری کامیابی ہو جائے گی۔ تو یہی وہ اصل بات ہے کہ جس کو خاندان کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، سب کو سمجھنی چاہیے،
اور ہر بچے کو اس کی اپنی زندگی جینے کا موقع فراہم کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور کامیاب کرے۔